بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سوال نمبر 3 کا بیان چل رہا تھا، اس کا کچھ حصہ ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، بقیہ حصہ اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے، یعنی اس سے قبل 5 آیات کو ہم مختصراً پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 6، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ اس کی وضاحت جو نیچے لکھی ہے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس سے متعلق میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ نوٹ: یوں تو ہر نبی اپنے اپنے زمانے کے مطابق دینی احکام لاتے رہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل زمانہ کے حالات اور تقاضے تغیر پذیر تھے، اس لیے تمام نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے اختتام سے دین پائے تکمیل کو پہنچ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی پر ایمان لانا اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی نبوت اور ان کی وحی پر ایمان لانے پر مشتمل ہے۔ اسی لیے اس کے بعد وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي فرمایا، علیکم یعنی نعمت نبوت کو میں نے تم پر تمام کر دیا۔ لہذا دین کے اکمال اور نعمت نبوت کے اتمام کے بعد نہ تو کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ سلسلہ وحی جاری رہ سکتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے اترنے والے احکامات مکمل ہو چکے ہیں اور نبوت کی نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے، تو اب کسی نئے نبی کی نہ حاجت ہے نہ آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المؤمنین، قرآن کی یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 81 دن زندہ رہے، معرف القرآن میں جیسا کہ موجود ہے، اور اس کے نزول کے بعد کوئی حکم حلال و حرام کا نازل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب کامل و مکمل آخری کتاب ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو حضرت نے یہاں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 81 دن زندہ رہے اور اس کے نزول کے بعد کوئی حکم حلال و حرام کا نازل نہیں ہوا، بعض مفسرین کے مطابق یہی آیت آخری آیت ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک ان 81 دن کے اندر ایک دو آیتیں اور بھی نازل ہوئی ہیں، جیسے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لیکن اس کے اندر بھی حلال حرام کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ یہ تو کتاب کے اندر موجودہ عبارت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اب اس آیت سے متعلقہ کچھ باتیں ضروری آپ کے سامنے یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کرنی ہے کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس سے کیا مراد ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اپنے احسان کو مکمل کر دیا۔ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ہر قول سے ثابت عقیدہ ختم نبوت ہی ہوتا ہے۔ مثلا بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اکمال دین یعنی دین کو مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرائض، سنن، حدود، احکام، حلال حرام کو مکمل طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اس امت کو بتا دیا گیا ہے، اس کے بعد اب کوئی اور ایسا حکم نازل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک حلال حرام بیان ہو چکا، فرائض سنن بیان ہو چکی، حدود، قصاص اور دیگر جو مسائل وہ سارے مکمل طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کسی حکم کی مزید تا قیامت ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اکمال دین سے مراد یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے، کبھی منسوخ یا مندرس یا بے نام و نشان نہیں ہوگا،
بلکہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس امت کو جو اکمال دین کا اعزاز بخشا گیا ہے کہ اس کی دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ امت ہر ایک نبی اور ہر آسمانی کتاب پر ایمان لائی ہے۔ آیت میں سابقہ ویڈیو کے اندر آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ اور کیونکہ تمام انبیاء اور تمام کتابیں اس امت سے پہلے صفحہ وجود میں آ چکی ہیں، بخلاف تمام پہلی امتوں کے، تو ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے زمانے میں تمام تر کتابیں تو نازل نہیں ہوئی تھیں، بلکہ کچھ کتابیں نازل تھی اور کچھ نے نازل ہونا تھا، کچھ انبیاء آ چکے تھے اور کچھ انبیاء نے آنا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، تو آپ سے پہلے جو ادیان ہے وہ تمام تر ادیان وہ بھی موجود، تو آپ سے پہلے جتنی وحی تھی یا جتنی آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، ان تمام انبیاء پر، ان کی وحی پر ایمان لانا اس امت کے لیے لازمی ہے۔ کچھ آیات آگے آ رہی ہیں، اس سے بھی یہ معنی واضح ہوگا، اور آخر میں انشاءاللہ امام رازی رحمہ اللہ کا اقتباس ذکر کروں گا، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دین مکمل کرنے سے مراد کیا ہے۔ تو بہرحال ان تینوں معانی کو یا ان تینوں مراد جو مفسرین نے لکھی ہیں، اگر ان میں آپ غور کریں تو یہ تمام تر مسئلہ ختم نبوت کو ہی ثابت کرتی ہیں۔ اسی کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل واضح ہے، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے ہٹنے والا وہ حقیقت میں ہلاک ہونے والا ہی ہے، وہ ازلی کوئی ہلاک ہونے والا ہی ہے، وگرنہ اس دین کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑے گی کہ قیامت تک کسی کو حلال حرام کے لیے، اللہ کی منشا کو پہچاننے کے لیے کسی اور حکم کی ضرورت پڑے یا کسی اور وحی کی ضرورت پڑے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس آیت سے یہودیوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے، لیکن قادیانیوں کو اور دیگر نبوت کے دعوے داروں کو اور ان کے ماننے والوں کو یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ اسی آیت کے تحت بخاری و مسلم کے اندر شیخین نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر ہم پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے، یعنی جس دن وہ آیت نازل ہوئی وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہودی کو بھی پتا تھا کہ یہ دین اب قیامت تک باقی رہنے والا ہے، آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی نبوت آنے والی نہیں ہے، اس آیت میں صراحتاً یہ مذکور ہے۔ تو یہودی تو اس بات کو سمجھ گیا تھا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، کہ ہم اس دن کو اور جگہ کو خوب جانتے ہیں جس میں آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، آپ عرفہ میں تھے، آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مراد یہ تھی کہ ہم نے ایک نہیں بلکہ دو عیدیں اس دن قائم کی تھی، ہماری دو عیدیں تھیں، عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر کو، ایک یہودی کو جو اسلام کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، وہ اس آیت کو سمجھتا ہے، لیکن اسلام دشمن قادیانی ہو یا غیر قادیانی نبوت کے دعوے دار، ان کے ماننے والے، وہ اس آیت کے اندر تعویلات اور تحریفات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان آگے تحریفات میں مستقل طور پر آ رہا ہے۔ یہاں میں دو اقتباسات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس سے اور زیادہ بات جو ہے مضبوط ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ ایک اقتباس تو ابن کثیر رحمہ اللہ کا ہے، اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ان کے دین کو مکمل کر دیا،
اب ان کو کسی اور دین کی حاجت ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی اور نبی کی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی احتیاج ہے، کوئی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم الانبیاء بنایا، نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے، اور ان کو تمام جنات اور انسان کی طرف مبعوث فرمایا۔ ایسے ہی امام راضی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، اما فی آخر زمان البعثة فانزل اللہ تعالی شریعة کاملة وحكم ببقائها الى يوم القيامة فالشرع ابدا كان كاملا الا ان الاول كمال الى يوم مخصوص والثاني كمال الى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال اليوم اکملت لكم دینکم۔ فرماتے ہیں جو آخری زمانہ بعثت تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کامل شریعت نازل کی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تا قیامت یہی باقی رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ شریعتیں پہلے بھی کامل تھیں، ایسا نہیں کہ پہلی شریعتیں ناقص تھیں، پہلی شریعتیں بھی کامل تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کمال کو، ان کے اتمام کو ایک مخصوص وقت کے لیے طے کیا تھا۔ ایک مخصوص وقت کے بعد، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئے نبی کو بھیجتے تھے کہ وہ پھر ایک شریعت کاملہ لے کر، لوگوں کے مناسب احکام لے کر تشریف لاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کی شریعت بھی کامل ہے اپنی ذات کے اندر، لیکن اس کے اندر ایک اکمال کا پہلو یہ بھی ہے، ایک اتمام کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کے بعد کسی اور شریعت کا آنا محال ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ تفصیل تھی جو میں نے اس آیت سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جس کو اپنے رسول پر نازل کیا، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل کی گئیں۔ آیت نمبر 7، 8، 9 یہ تقریباً ایک ہی موضوع سے متعلق ہے۔ آپ ان آیات کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، میں جو کتاب میں موجودہ عبارت ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں، پھر ان تینوں آیات سے متعلق اکٹھی گفتگو کرتے ہیں۔ نوٹ، یہ آیت بڑی وضاحت سے ثابت کر رہی ہے کہ ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور ان کی وحی پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بعہدہ نبوت مشرف کیا جاتا تو ضروری تھا کہ قرآن کریم اس کی نبوت اور وحی پر ایمان لانے کی بھی تاکید فرماتا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 7 کی وضاحت تھی۔ آیت نمبر 8 بھی اسی معنی میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، سورہ بقرہ آیت نمبر 4 اور 5۔ ترجمہ دیکھیے، جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ خدا کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تیسری آیت بھی اسی معنی میں ہے، آیت نمبر 9 دیکھیے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ترجمہ، لیکن ان میں سے راسخ فی العلم اور ایمان لانے والے لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ اس کا بھی جو نوٹ ہے وضاحت وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ مختصر کلام اس پہ کرتا ہوں۔ نوٹ، یہ دونوں آیتیں ختم نبوت کا صاف طور سے اعلان کر رہی ہیں، بلکہ قرآن شریف میں سینکڑوں جگہ اس قسم کی آیتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پھر صرف یہ 2 آیتیں 3 آیتیں دلیل نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں آیات اسی معنی میں ہیں۔ جب ایک ہی معنی کو بیان کر رہی ہیں تو یہ ختم نبوت کی تمام تر دلیلیں ہوں گی، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں کی نبوت اور ان کی وحی پر ایمان لانے اور ان کی وحی پر ایمان رکھنے کے لیے حکم فرمایا گیا، لیکن بعد کے نبیوں کا ذکر کہیں نہیں آتا۔ ان 2 آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی وحی پر ایمان لانے کو کافی اور مدار نجات فرمایا گیا۔ کتاب کی عبارت آپ سن چکے ہیں، ان تینوں آیات سے متعلقہ میں یہاں پر مختصر کلام عرض کر دیتا ہوں۔ ان تینوں آیات میں ایک مشترکہ مضمون ہے،
وہ مشترکہ مضمون کیا ہے؟ مشترکہ مضمون یہ ہے کہ ایمان والے کامیاب لوگ، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو پہلی نازل کردہ کتب ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو موجودہ نبی پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتاب اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی دو قسمیں ہیں وحی کی جن پر ایمان لانا اہل ایمان کی نشانی ہے، کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، اور یہ قرآن میں مطلوب ہے، طلب کیا گیا ہے۔ ایک قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کردہ وحی ہے اس پر ایمان، دوسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مقدس اتارا گیا اس پر ایمان لانا۔ یہاں پر کسی تیسری قسم کا تذکرہ نہیں ہے۔ تیسری قسم کے تذکرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کسی وحی نے اترنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پر ایمان لانے کا بھی حکم دیتے۔ آپ قرآن پاک کی آیات ہی دیکھ لیں، چونکہ ہمارا جو مخالف ہے قادیانی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کو مانتے ہیں، اگرچہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں لیکن دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ ان کو قرآن سے چند مثالیں دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سابقہ کتب کے اندر بعد والے نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، تو یہودیوں کی کتاب میں تذکرہ موجود ہے۔ ایسے ہی عیسائیوں کی طرف آ جائیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں میرے بعد آنے والا ایک رسول ہے جس کا نام احمد ہے۔ ایسے ہی آیت تفصیلاً پہلے گزر چکی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا تھا، تفسیر نقل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا اور ہر نبی کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی امت سے بھی جا کر یہ وعدہ لو۔ تو گویا کوئی ایسی امت نہیں گزری جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا طلب نہ کیا گیا ہو، بلکہ میں اس سے بڑھ کے آگے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ذکر کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ کتب کے اندر کہ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اتنا ان کی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے۔ تو اگر کسی وحی نے بعد میں آنا ہوتا تو اس وحی کا تذکرہ تو ضرور ہوتا، کسی نبی نے بعد میں آنا ہوتا تو اس نبی کا تذکرہ تو ضرور ہوتا کہ اگر تمہیں وہ نبی مل جاتے ہیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اس سے بڑھ کے آگے دیکھیے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تورات میں تذکرہ موجود ہے، انجیل میں تذکرہ موجود ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ تو جب ایک بعد میں آنے والی وحی کا، بعد میں آنے والے نبی کا تذکرہ کتب میں موجود ہے اور ان پر ایمان لانا مطلوب ہے، تو اگر قرآن مقدس کے بعد کسی وحی نے اترنا ہوتا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو اس کا تذکرہ ان آیات میں ہونا چاہیے تھا اور قرآن کی کسی مقام پہ ہونا چاہیے تھا۔ تو جب موجود نہیں ہے تو یہی بات سمجھ آئی کہ وہی تو یہی دو قسمیں ہیں، موجودہ یعنی قرآن مقدس اور اس سے قبل کی وحی جو دیگر انبیاء پر نازل ہوئی ہے، تیسری قسم وحی کی نہیں ہے کہ بعد میں بھی کوئی وحی آ سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وحی دو قسم پر ہے، ان دونوں قسموں پر ایمان لانا اسلام کا حکم ہے، ایمان کا جز ہے۔ تیسری قسم وحی کی ہے ہی نہیں، جس کو قرآن میں ذکر ہی نہیں کیا گیا، کہیں حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا، تو گویا تیسری وحی کا وجود نہیں۔ جب وحی کا وجود نہیں تو نبوت کا وجود نہیں۔ اس لیے کہ یہ بات بھی بڑی قیمتی ہے، میں عرض کر دوں کہ نبوت اور وحی لازم ملزوم ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی ہو اور اس پر وحی نازل نہ ہو۔ ہر نبی کا وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی احکامات لے کر امت کو انہوں نے دینے ہوتے ہیں۔ ہر رسالت کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے اندر نئی کتاب ہوتی ہے، نئی شریعت ہوتی ہے، لیکن وحی ایسا عام سلسلہ ہے، یہ ایسا عام اعزاز ہے جو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو جب وحی کا ذکر نہیں تو گویا نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ان آیات کی تشریح کر دی ہے، مفید باتیں ہیں، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں اور ساری انسانیت کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت پر ہی باقی رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔